ذلیل کرتا ہو، مذاق بناتا ہو، تمسخر اڑاتا ہو، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو مسخرے لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا جگہ تھام کے سنیں، جو مسخرے لوگ ہوتے ہیں نا، مذاق بنانے والے لوگوں کو ہنسانے والے لوگ، ان کے لیے جہنم میں ایک علیحدہ طبقہ بنایا گیا ہے۔ مزاح کے نام پر کسی کی توہین کرنا، مزاح المومن عبادت، یہ حدیث ہے، مومن مومن سے مزاح کر رہا ہو تو یہ عبادت ہے۔ مزاح اور ہے بھائی، توہین اور ہے۔ کسی کا مذاق بنانا، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا تمہارے مذاق کرنے سے، اس کا رنگ چہرے کا پھیکا پڑ گیا تم نے جو اس کو جملہ کہا، وہ شرمندہ ہو گیا، وہاں سے اٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گئے، پانی آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تمہارا مذاق بنانے سے۔ یہ تمسخر، یہ کسی کو شرمندہ کرنا، یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے۔ ان لوگوں کی معافی نہیں ہے۔ یہ حکم ابن ابی العاص جو مروان کا باپ تھا، مروان ابن ابی العاص، مروان ابن حکم ابن ابی العاص، ٹھیک ہے، مروان ابن حکم مشہور نام ہے، اس کا باپ حکم ابن ابی العاص۔ یہ کیا کرتا تھا؟ پیغمبر جب گزرتے تھے کسی کوچے سے، کسی جگہ سے، کسی راہ گزر سے، تو یہ چھپا کھڑا ہوتا تھا، یہ تاک میں ہوتا تھا، اور جیسے ہی پیغمبر گزرتے تھے تو یہ پیچھے جا کے حضرت کے ابا تاک اور ابا اتار کر اپنے سر پہ ڈال کر پیغمبر کی چال میں چل کے لوگوں کو ہنساتا تھا۔ پیغمبر کی چال میں، اس کا مروان کا باپ، ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تین دفعہ ہوا، اسلام کا ظہور ہو گیا، پیغمبر اس کی یہ بدتمیزیاں گئی نہیں اور بے ادبیاں اس کی گئی نہیں، پیغمبر نے اسے ملک بدل کر دیا، اس کو شہر سے نکال دیا، اور بعد میں پھر ایک حاکم کے دور میں اس کو دوبارہ بلایا گیا، جس پہ بہت سے صحابہ نے اعتراض کیا کہ اس کو تم پیغمبر نے شہر بدل کیا تھا، تم اس کو دوبارہ عزت و احترام سے بلا رہے ہو، بیٹے کو پھر باپ کو بھی۔ یہ حکم ابن ابی العاص جو تھا، یہ جو مزاح کرتا تھا اور تمسخر اڑاتا تھا، ایک روز حضرت شدید ناراض ہوئے، پیغمبر اکرم شدید ناراض ہوئے، رحمت للعالمین، آپ نے دیکھیے کتنا اس نے کیا کیا ہوگا، کتنا کیا ہوگا، آخر رحمت للعالمین بھی وہ برہم ہو گئے، اور سرکار نے ایک لمحے کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کے بعد سے مرتے دم تک اس کا پورا بدن کانپتا تھا، پورا بدن کانپتا تھا، راشا، شدید قسم کا راشا، انتہائی درجے کی بیماری راشے کی، اور چلتا تھا تو اس کی چال میں پھر مذاق بنتا تھا اس کا، یعنی یہ جو دوسروں کے ساتھ کرتا تھا ساری زندگی پھر یہ عبرت ہو گیا۔ لہذا کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ پیغمبر اکرم کی سیرت کے مطابق پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ تکبر مع المتکبرین عبادت۔ اگر کوئی متکبر تمہارے سامنے تکبر کا اظہار کر رہا ہو تو اس کے سامنے تم بھی تکبر کا اظہار کرو، اسے اجازت نہیں دو کہ وہ اپنے بڑائی کا اظہار کرے۔ کس کو معافی ملنی ہے؟ جو نادم ہو، پشیمان ہو، احساس گناہ کرے۔ بھائیوں کو، حضرت یوسف کے بھائیوں کو احساس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شرمندہ تھے، چہرے لٹکائے، منہ گردنیں لٹکائے ہوئے حضرت یوسف کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہماری اپنی معاشرتی طور طریقوں کے مطابق پیروں میں گرنا چاہتے تھے، ہاتھ جوڑنا چاہتے تھے، ابھی کچھ ہی دیر میں حضرت یوسف سے معافی مانگتے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، بڑے بھائی تھے بھائی۔ حضرت یوسف نے فرمایا آج تو پر کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اظہار ندامت کرے، حضرت یوسف سمجھ گئے کہ یہ معافی مانگتے ہیں، انہیں معاف کر دیا گیا۔ عزیزان اکرامی، کس کو معاف کیا جائے گا؟ جو ندامت پشیمانی کا اظہار کرے گا۔ یہ جو ایک معاشرے کا طبقہ ہمیں ہر سال محرم میں اس طرح کی باتیں ہم سے کرتا ہے کہ یزید نے ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو، اہل بیت کا اور یزید کا معاملہ تھا، تمہیں کیا مطلب ہے گالی دینا، تمہیں کیا مطلب ہے تبرہ کرنا، تمہیں کیا مطلب ہے لا تعلقی اور برات کا اظہار کرنا؟ تو روشن بات ہے کہ گالی دینا مہذب لوگوں کا کام نہیں ہے، تبرہ اور ہے، گالی اور ہے، تبرہ اور ہے، گالی اور ہے۔ تبرہ تو یہی ہے کہ ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں، لا تعلقی کے اظہار ہی
رہا ہے. تو یزید نے معافی مانگ لی ہوگی اور یزید کا معاملہ تھا اور اہل بیت کا معاملہ تھا, تم لوگ کیوں؟ تو جناب مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کا تو بڑا حسین جملہ ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم امام حسین کی وجہ سے یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر حسین یزید جیسے کو معاف کر سکتے ہیں تو ہم لعنت بھیجنے والوں کو بھی معاف کر دیں گے. ایک سلوات پڑھ لیں اور محمد علیہ. ایک اور سلوات نبی کی طرف. اور بہت واضح بات ہے عزیزان گرامی, اگر یزید کا پہلا جرم کربلا کا واقعہ نہ ہوتا, آخری جرم واقعہ کربلا, امام حسین کی شہادت, امام حسین کا قتل آخری جرم ہوتا, تو شاید کوئی گمان کیا جاتا کہ یزید کو کوئی معافی مل سکتی ہے, ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو. یہ اس کا آخری جرم نہیں تھا, یہ اس کا پہلا جرم تھا. 3 بڑے جرم کیے ہیں اس نے دور حکومت کے اندر. سب سے پہلا جرم امام حسین کا قتل ہے. سب سے پہلا جرم امام حسین کا قتل ہے. بیعت لو, بیعت نہیں کر رہے تو سر بھیج دو میرے پاس. یہ نامہ موجود ہے تاریخ میں, تبری نے, حشام نے, ذہبی نے, مسعودی نے, بڑے بڑے تاریخ, وہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, تاریخ ہوتی ہے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے اس پورے تمام واقعات کو. اگر حسین ابن علی سب نے بیعت کر لی, 2 لوگ بیعت نہیں کر رہے. ایک حضرت عمر کا بیٹا بیعت نہیں کر رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر, اور ایک امام حسین نے بیعت نہیں کی. کہیں دونوں کو اگر یہ بیعت نہ کریں, دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں. یہ جملے تھے, اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر ہمارے پاس بھیج دو. عبداللہ ابن عمر نے جا کے مکے میں پناہ لے لی. سر کو نہیں کاٹا جا سکتا تھا وہاں, اس لیے کہ مکہ جائے امن ہے, جائے امن کے اندر کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. انہوں نے وہاں خیمہ لگا دیا تھا حرم کے اندر. عبداللہ ابن عمر نے, امام حسین نے جب خطایا تو گئے دربار کے اندر, امام گئے, اس میں لکھا ہوتا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو, ورنہ اگر حسین بیعت نہ کرے حسین کا سر کاٹ لو. امام نے اس خط کو لپیٹ کے دوبارہ واپس دیتے ہوئے فرمایا کہ رات کی تاریکی ہے, کل روشن ہونے دو, دن سورج نکلنے دو. سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا, پورے شہر کے سامنے مجھ سے کہنا کہ بیعت کرو یزید کی, پھر میں جواب دوں گا. یہ کہہ کر امام لوٹے تو مروان اور جو ہے وہ ولید ابن عقبہ, ولید گورنر مدینہ تھا, مروان اس کا معاون تھا. یہ دونوں بیٹھے تھے وہاں جب یہ بات ہوئی. تو مروان نے ولید سے کہا کہ آج حسین چلے گئے تو کل تمہارے ہاتھ نہیں آئے. تو امام حضرت عباس سے کہہ کر آ گئے تھے کہ تمہیں دربار میں نہیں آنا, تم باہر انتظار کرو. اگر میری آواز اونچی ہوتا ہوا محسوس کرو, بلند ہوتا ہوا محسوس کرو, تو سمجھنا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے. اس وقت میں اجازت ہے کہ تم دربار میں آ جاؤ. تو جب امام جا رہے تھے اس نے کہا کہ آج اگر حسین چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام پلٹے, امام نے فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا, اشارہ کیا مروان کی طرف, اتقتلنی انت, تو مارے گا مجھے, ام ہوا, جب نظر تھا, یا یہ مارے گا مجھے, اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد. یہ کہہ کر امام نے جب نظر تھا, تم دونوں میں کون ہے جو مارے گا مجھے, جو یہ کہہ رہے ہو کہ حسین سے آج بیعت لو کل ہاتھ نہیں آئیں گے, مارنا چاہ رہے ہو نا, کون ہے تم میں, کون جرأت رکھتا ہے جو میرا سر کاٹے گا. یہ کہہ کر امام نے جب پلٹے تو یہ آواز امام کی بلند ہوئی, اور پھر بنی ہاشم کی جماعت دربار میں آئے اور امام نے روکا ہونے کے. تو یہ پہلا جرم نہیں تھا, معاف کیجیے گا, یہ پہلا جرم تھا, یہ آخری جرم نہیں تھا یزید کا. اس کے بعد کیا کیا اس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی, خانہ کعبہ جلایا اس نے. کس کے لیے؟ عبداللہ ابن عمر اور زبیریوں کے لیے. دوسرا جرم, تیسرا جرم اس کا, اس نے مدینے پہ چڑھائی کروائی مسلم ابن عقبہ کی سالاری کے اندر, اور کہا کہ مدینے میں ہمیں چاہیے یہ لوگ, یہ جو باقی ہیں جو ہماری بیعت نہیں کر رہے, اور مدینے میں انہیں پکڑنے کی خاطر سارے مدینے کو اگر تم تاراج بھی کر دو اور اس کی جو ہے وہ اینٹ بھی علیحدہ کر دو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے, تو وہ ہر چیز حلال ہے. کئی ہزار ناجائز بچے پیدا ہوئے انہوں نے عورتوں کے ساتھ. آج شرم آتی ہے نا ہمیں بیان کرتے ہوئے, کہ جب ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ, اخباروں میں, کہ جو بے حرمتیاں ہوتی ہیں, عصمت تریاں ہوتی ہیں, یہ اسلام کی سیاہ, مسلمانوں کی سیاہ تاریخ ہے. مدینہ منورہ کے اندر کیا کیا گیا, ہزاروں بچے حمل ٹھہرا, ہزاروں بچوں کا, محفوظ نہیں رہی عورتیں, اصحاب پیغمبر کو مارا گیا. یہ یزید
اور انہی ایام کے اندر جب خانہ کعبہ کو آگ لگائی جا رہی تھی، انہی ایام میں شکار کھیلنے نکلا، جو 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور ایسے گھوڑے کا انتخاب کیا جو گھوڑا بہت زیادہ بے قابو رہتا تھا، مگر وہ خوبصورت گھوڑا تھا، کہا میں اسی پر بیٹھوں گا۔ بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ ابھی یہ قابو میں نہیں ہے، اس کو ابھی اس کی تربیت پوری نہیں ہوئی ہے اس گھوڑے کی، کہا نہیں میں تو اسی پر بیٹھوں گا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس پر بیٹھا اور اس گھوڑے نے پورے صحرا میں، جو جنگل میں شکار کرنے نکلا تھا، پورے صحرا میں اسے گرایا اپنی پشت سے، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور پورے صحرا میں اس کی بوٹی بوٹی تقسیم کی اس گھوڑے نے۔ اتنا پٹخا ہے اس کی باڈی کو، اس کے بدن کو اس گھوڑے نے، یزید کی بات کر رہا ہوں، کہ پورے صحرا میں جس جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا اس کی بوٹی بوٹی تقسیم کر دی اس نے۔ یہ انجام ہوا اس کے مرنے کا، یہ ہوا اس کا خاتمہ۔ تو یزید کا پہلا آخری جرم نہیں تھا کربلا کا واقعہ، پہلا جرم تھا، تو بعد میں بھی وہی سارے کام کرتا رہا۔ تو یزید بہت الگ واضح روشن ہمارا عقیدہ ہے عزیزان گرامی، ہم یزید پر سے لا تعلقی اور اس سسٹم سے لا تعلقی ہی کو تشیع کہتے ہیں۔ تشیع ہے ہی اس نظام سے لا تعلقی کا اظہار، ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ اور بہت واضح بات ہے، اگر ہم پر یہ الزام آتا ہے، معافی کی بات ہو رہی ہے، میں اپنے مضمون کے اندر معاف کس کو کیا جاتا ہے، معاف کس کو نہیں کیا جاتا، اگر یہ ہم پر الزام آتا ہے کہ کوفے والے بھی شیعہ تھے، وہ بھی کالے کپڑے پہنتے تھے، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کربلا میں حسین کو مارا ہے، تو تحقیقی موضوع ہے، تاریخی موضوع ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ کوفے میں صرف شیعہ نہیں رہتے تھے، کوفے میں 5 قسم کی قومیں اور فکریں اور عقیدے والے لوگ رہتے تھے، ان میں سے ایک فکر تھی شیعہ فکر، جو 20% اور 18% تھے، اور ان کے جتنے بڑے تھے یا وہ شہید ہوئے کربلا کے اندر یا وہ زندانوں میں تھے۔ مختار ثقفی کربلا کے واقعے میں زندان میں تھے، جی حبیب بن مظاہر کربلا میں شہید ہوئے، جناب ہانی ابن عروہ کوفہ میں شہید ہوئے، حضرت مسلم کوفہ میں شہید ہوئے، میثم تمار زندان کے اندر تھے۔ کوفے کے جتنے معتبر بڑے شیعہ شخصیات تھیں، جو شیعہ شخصیات تھیں، یا وہ کربلا میں جا کے شہید ہوئیں، مسلم بن موسجہ کوفے کے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، یا وہ کربلا میں شہید ہوئی ہیں یا وہ زندانوں میں تھیں۔ جب سردار کسی قبیلے کا مار دیا جائے، جب سردار کسی قبیلے کا اٹھا لیا جائے، تو پھر قوم اور ملت کے اندر وہ جرأت باقی نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، معاملات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں جب سرداروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ 20% شیعہ تھے کوفے میں، کوفے میں سارے شیعہ نہیں تھے، پہلا موضوع۔ کوفے کے اندر عیسائی بھی تھے، کوفے کے اندر موالی بھی تھے۔ موالی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو روزانہ رنگ بدلتے ہو، معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں جو موالی کہا جاتا ہے وہ ذہن میں نہیں لائیے گا۔ موالی جو اطراف کے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی اس عقیدے کو اپنا لیتے ہیں، کبھی اس عقیدے کو اپنا لیتے ہیں، جن کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، انہیں موالی کہا جاتا ہے، عربی کے اندر جنہیں موالی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوفے کے اندر بنی امیہ کے لوگ تھے، کوفے میں خوارج تھے، 5 قسم کی گروہ اور قومیں کوفے کے اندر آباد تھیں۔ اور پھر بہت واضح بات ہے کہ کوفے کے اندر کیونکہ پذیرش اور قبولیت کا جذبہ اور شہروں کی نسبت زیادہ تھا، اس لیے اہل بیت ہمیشہ وہ رخ کرتے تھے کہ آج نہیں کل شاید یہ سمجھ جائیں، آج نہیں کل شاید یہ بات کو مان لیں، اور علاقوں سے کی نسبت اس علاقے کے لوگوں میں پذیرش کا، قبولیت کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور پھر نقل صاحب نے تو فیصل بات کر دی ہے، فیصلہ کن بات کر دی ہے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوفے والے رنگ و بو میں ہماری طرح تھے تو ہم لعنت بھیج کے قاتلان حسین پر ان سے اپنے تعلق کو توڑتے ہیں۔ اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگر کوئی رنگ و بو بھی تھا تو ہم تعلق توڑتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، باپ اولاد بالغ اولاد کی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو صدیوں پرانے لوگ اگر رنگ و بو میں ہماری طرح تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہوں گے؟ بہت واضح اور روشن باتیں ہیں، اور وقت کی تنگی مجھ سے مجھے روک رہی ہے کہ میں مزید گہرائی میں جاؤں اور آگے بڑھوں۔ اتنا ہے کہ بھائیوں کو بھائی یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، اور معافی کسے ملتی ہے اور کسے نہیں ملتی۔ جنہیں معافی نہیں ملتی اس کا بیان آج ایک جگہ پر پہنچا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں معاف نہیں کیا جاتا۔ کل بات آگے بڑھے گی۔ وَإِذْ قَالُوا
ला यूसुफा व अखीह व अखूह इन्ना अबाना लफी दलालिन मुबीन अहब्बु इला अबीना मिन्ना। ये कल आयत आएगी, आगे बढ़ेगी बात के यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हमारे बाबा यूसुफ और यूसुफ के भाई यानी बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे वो मोहब्बत नहीं करते, और हमारे बाबा लफी दलालिन मुबीन, हमारे बाबा याकूब बेटे कह रहे हैं, हमारे बाबा याकूब खुली गुमराही में हैं। इंतहाई बेअदबी है जो एक नबी के ऊपर बात की जा रही है और औलाद की बात कर रही है। इसकी बड़ी जो है वो गुफ्तगू है जो इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ेगी। चलिए कुछ देर के लिए करबला की तरफ अपना रुख कीजिए। अल्लाह हमें अहले बैत के चाहने वालों में शुमार करे। आज जिन मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ी गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन हज़रत यूसुफ के लिए वो घड़ी बड़ी सख्त थी जब भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका था, मगर हज़रत यूसुफ 11 साल के या 13 साल के थे। फिर उन्हें एक काफ़िले ने उठाकर मिस्र तक पहुंचा दिया और फिर वहाँ मिस्र में वो बेचे गए और फिर अजीज़ मिस्र ने उन्हें परवरिश दी और फिर यहाँ तक कि वो बादशाह मिस्र बने, वज़ीर बने, फिर वज़ीर आज़म बने। हज़रत यूसुफ ने तंगियाँ उठाई मगर एक मरहले पे जाके उन्हें सुकून मिला, चैन मिला, राहत मिली। मगर एक घराना जिससे मेरा और आपका अक़ीदत का ताल्लुक़ है, उन्हें करबला में घेर के मारा गया। हुसैन इब्न अली सुबह से असर तक लाशें उठाते रहे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब इमाम हुसैन करबला में तन्हा हो गए। उस छोटे से बच्चे के लाशे को जिसके गले पे तीर और तीर में से शोभा थी मारा गया। और हुसैन ने अपनी ज़ौजा हज़रत रबाब के साथ मिलकर नन्ही सी कब्र हज़रत अली असग़र की बदले बनाई और उसमें अपने बच्चे को दफना दिया। फिर करबला में हुसैन अकेले रह गया और आपने आकर बीवियों से रुख़्सत आखिर ली। हज़रत रुख़्सत तो अली अकबर ने मिली थी, रुख़्सत हज़रत अब्बास ने मिली थी, रुख़्सत हज़रत क़ासिम ने मिली थी, रुख़्सत और मोहम्मद भी लेके गए। मगर जो मुजाहिद भी रुख़्सत लेकर जाता था, बीवियों को ये सहारा होता था कि हमारा मौला हमारे सर पर बैठा है, अभी हुसैन जिंदा है, अभी हमारा मौला मौजूद है। लेकिन जब इमाम हुसैन ने रुख़्सत आखिर ली है, उस वक्त अहले हरम का हाल बड़ा गैर था, इसलिए कि अब हुसैन ही छोड़कर जा रहे हैं, अब हुसैन ही छोड़कर जा रहे हैं। तकरीबन 20 साल तक अशरा पढ़ा है आयतुल्लाह खुमैनी के यहाँ अल्लामा फ़लसफ़ी ने। उनसे किसी ने पूछा कि खुमैनी कौन से मसाइब पर ज़्यादा रोते थे। होता है हमें भी हज़रत सकीना के मसाइब पे ज़्यादा गिरिया होता है, कभी हज़रत अली असग़र के मसाइब होते हैं तो उस पर ज़्यादा गिरिया होता है। अल्लामा फ़लसफ़ी से पूछा गया कि आयतुल्लाह खुमैनी कौन से मसाइब पर ज़्यादा रोते थे। फरमाने लगे रुख़्सत हुसैन का मसाइब, उस पर वो बहुत ज़्यादा रोते थे। जब आए हैं इमाम हुसैन रुख़्सत के आखिर के लिए तो बीवियों ने हल्का बांध लिया और कोई बाजू पकड़ के खड़ी है, कोई दामन पकड़े खड़ी है, कोई शाने पे हाथ रखे खड़ी है, कोई इमाम हुसैन का बाजू नहीं छोड़ती है, कोई अबा पकड़े खड़ी है। इमाम हुसैन को जाने नहीं दे रही है बीवियाँ और आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। और हुसैन जब खेमे से बाहर निकलते हैं तो चीखने की आवाज़ें आती हैं और इमाम एक बीवी को सहारा देते हैं, वसीयतें फरमाते हैं। कैसे हुसैन इब्न अली घर से बाहर निकले, आपने बहुत सुना है ना मसाइल में कि जब अली अकबर निकल रहे थे खेमे से तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जवान की मैयत उठ रही हो। लेकिन जब हुसैन रुख़्सत के लिए आए हैं तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मसाइब का मरहला था। बीवियों के हल्के में इमाम हुसैन थे। इमाम ने एक बीवी से रुख़्सत लेकर अपने घोड़े के करीब आए। जब घोड़े के करीब आए हैं तो घोड़ा गर्दन लटकाए खड़ा था, मगर कोई नहीं था जो लगाम थाम कर ज़ीन थाम कर हुसैन को बैठाए। इमाम ने एक मरतबा दाएं बाएं देखना शुरू किया।
تیرے خیمہ سے بہن سمجھ گئی بھائی کو عباس یاد آ رہا ہے. ہمیشہ بھائی حسین کو عباس سوار کرواتے تھے. جناب زینب اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا بھائی ہمارے امن کو زندہ کر رہے ہیں. جناب زینب کو جناب زینب کا احساس ہوا، آگے بڑھ کر بھائی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا بھائی ابھی بہن زندہ ہے، ابھی بہن زندہ ہے. امام کو بہن نے سوار کروایا. امام گھوڑے پر بیٹھے، آواز دی ہے زلجنا مجھے میدان کربلا تک پہنچا دے. گھوڑے نے پیر نہیں اٹھایا، زدارو تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا. امام نے پھر آواز دی، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے. امام کو تعجب ہوا یہ کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کرتا. جب بھی میں نے اسے حکم دیا چل تو چلتا ہے، رک تو رک جاتا ہے، مگر آج کیا ہو رہا ہے کہ گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا. تو امام نے تعجب بھرے لہجے میں فرمایا ہاں جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، مگر یہ آخری زحمت ہے مجھے کربلا کے میدان میں پہنچا دے. گھوڑے نے ایک مرتبہ اپنی گردن اٹھا کر اشارہ کیا. امام نے جو اس اشارے کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے. گھوڑے کے پیروں کو سکینہ پکڑے بیٹھی ہے. اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لے دے گا؟ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹا اے سکینہ ہم نے تو تم سے رخصت لے لی تھی. کہا بابا ایک مرتبہ اور مجھے سینے سے لگا لیجئے. امام حسین نے اپنی 4 سالہ، بعد میں لکھا ہے 3 سالہ بچی تھی، امام نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا. کچھ دیر گلے سے لگتی رہی، پھر ایک مرتبہ اترنے کی خواہش کی، بابا مجھے اتار دیجئے، بابا آپ جائیے. امام نے فرمایا سکینہ کیوں ایسے اتر رہی ہو میرے سینے سے؟ کہا بابا میرے کان میں دادی زہرا کی آواز آ رہی ہے، وہ کہتی ہے میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام بیٹھے ہیں، پھر اپنے گھوڑے کے اوپر زلجنا لے کر آگے بڑھا ہے. امام میدان کربلا میں پہنچ کر امام نے آخری خطبہ دیا ہے. اور پھر خطبے کے اختتام پہ جب کسی نے مثبت جواب نہیں دیا تو فرمایا کہ تم جو میری بات کو نہیں سن رہے، تم جو میری بات کو نہیں عمل کر رہے، تو تمہارے شکموں میں حرام لقمے جا چکے ہیں. حق بات وہ نہیں سنتا جس کے شکم میں حرام خوری ہو. امام نے انہیں نصیحت فرمائی. اس کے بعد فرمایا ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اے میرے بھالے بچیوں آؤ حسین کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. امام گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوئے. لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا. تھکیں گے نہیں عزیزانو، میرا مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے امام کے مسائل کچھ آگے تک پڑھنے ہیں. امام نے دیکھا کہ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہے، میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب لشکر ہے. امام نے تینوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھ پر حملہ کرو. تیر برسنے لگے، نیزے آنے لگے، بالے برچیاں پھینکی جانے لگی. امام آگے بڑھے. امام نے زندگی میں صرف یہ دوسری مرتبہ جوہر شجاعت دکھائے ہیں. یا صفین میں امام نے دکھائے تھے، یا یہاں پر امام نے جب اپنے جوہر شجاعت دکھائے تو ماجرا کیا ہوا؟ برق کی مانند، مقتل نگاروں کا کہنا ہے برق کی مانند امام میمنے میں چلے جاتے تھے اور برق کی مانند امام کا گھوڑا میسرے میں آ جاتا تھا. پھر امام قلب لشکر میں آ جاتے تھے. وہاں کے سپاہی جب وہاں آ جاتے تھے اور وہاں کے سپاہی جب یہاں آ جاتے تھے تو امام نے کچھ لمحوں میں تینوں دستوں کو مخلوط کر دیا. اور جب تینوں دستے مخلوط ہو گئے تو یہ ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے. امام کا گھوڑا جہاں جاتا تھا پھر یہ بھاگنے لگتے تھے. جب امام نے سپاہیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور نہر کی طرف رک کر کے کہا اے میرے عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. کوئی نہیں ہے جو عباس، کوئی نہیں ہے جو حسین کو آفرین کہے، کوئی نہیں ہے جو حسین کو مرحبا کہے. پھر امام نے دوسری دفعہ حملے کا جواب دیا اور فوجیں بھاگنے لگی. اور جب سپاہی ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے تو امام نے فرمایا دیکھا میں نے دشمن کو دشمن سے مشغول کر دیا. پھر گھوڑے پہ کی پشت پر کھڑے ہوئے اور گنجے شہیدہ کا رخ کر کے کہا اے میرے شہسوار اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. لیکن کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کو ایک آواز آنے لگی. اے وہ آواز حاطف غیبی کی آواز تھی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. تیر بھالے برچیاں آنے لگی. اب رونے جو
तलवार नहीं बची थी, वो करबला से पत्थर उठा के मारता था। जिसको पत्थर नहीं मिलता था वो गर्म रेत मुट्ठी में भरकर हुसैन पर फेंकता था। मेरे मौला घोड़े पे डगमगाने लगे। कभी दाएं गिरते हैं तो जीन संभाल के बैठ जाते हैं, कभी बाएं गिरने लगते हैं तो जीन पकड़ के फिर बैठ जाते हैं। मैंने हरम हजरत मासूमा में आयतुल्लाह मिश्कीनी से ये मसाइब सुने थे। वो फरमाते हैं जब हुसैन गिरने लगते थे ना, तीर, नेज़े, भाले, बर्छियां, जख्म इतने लग चुके हैं, हुसैन से बैठा नहीं जा रहा। जब इमाम गिरने लगते थे तो गिरते गिरते ला वल्लाह ला वल्लाह ला वल्लाह कहकर संभल के बैठ जाते थे। फिर बाएं गिरते थे तो हाथ से इशारा करते थे ला वल्लाह ये कहकर इमाम संभल के बैठ जाते थे। आयतुल्लाह मिश्कीनी फरमाते हैं अरब ला वल्लाह का जुमला वहां कहता है जहां उसे कुछ दिया जा रहा हो और वो ना लेना चाहता हो। यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा कि हुसैन को कौन क्या दे रहा है, मगर ये नजर आ रहा है कि हुसैन ये कह रहे हैं ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए। आयतुल्लाह मिश्कीनी फरमाते हैं कि जब हुसैन गिरते थे नबी आगे बढ़ते कहते थे मेरी गोद में आ जा। हुसैन कहते थे ला वल्लाह ना मुझे खुद गिरने दीजिए। कभी फातिमा ज़हरा बढ़ के कहती थी मेरी गोद में आ जाओ, कहते थे अम्मा मुझे खुद गिरने